اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المومنین حضرت حبیبہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا حضرت جویریہ کے نکاح کے 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت حبیبہ حضرت سفیان کی بیٹی تھیں جو سالہ سال تک مسلمانوں سے جنگ کرتے رہے اور بالآخر مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے، اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا حضرت معاویہ کی سگی بہن تھیں۔ نام و نسب اور پیدائش: آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا اپنی کنیت حبیبہ سے معروف تھیں اور نام راج قول کے مطابق رملہ تھا۔ اس طرح آپ کے والد اپنی کنیت ابو سفیان سے مشہور تھے اور نام صخر تھا، اور آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے دادا کا نام حرب تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو سفیان قریش کے نامور سردار تھے۔ ایک مدت تک مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں صرف شریک ہی نہیں بلکہ جنگوں کی قیادت تک سنبھالتے رہے۔ آخر کار جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی والدہ کا نام صفیہ اور نانا کا نام ابو العاص بن امیہ تھا۔ آپ کی والدہ صفیہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کی پھوپھو تھی۔ حضرت حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 17 برس پہلے پیدا ہوئیں، یعنی جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی عمر 17 سال تھی۔ نکاح اول اور قبول اسلام: حضرت حبیبہ کا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔ المومنین حضرت زینب بنت جحش کے بھائی تھے۔ شروع زمانہ میں ہی اسلام کی دعوت پر یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ان کی بیوی حضرت رملہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو سفیان ابھی تک مسلسل کفر کا علم بردار تھا، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس لیے حضرت رملہ اپنے والد کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنے شوہر سمیت دیگر مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں۔ مسلمانوں کی حبشہ کو یہ دوسری ہجرت تھی۔ ہجرت کے وقت یہ حمل سے تھیں، اور وہاں حبشہ میں اس حمل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی جس کا نام حبیبہ رکھا۔ اس بیٹی کی نسبت سے آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی کنیت حبیبہ ہے۔ ابھی وہیں حبشہ میں یہ قیام پذیر تھے کہ آپ کے شوہر عبید اللہ بن جحش نعوذ باللہ مرتب ہو کر عیسائی ہو گئے۔ اس کے بعد عیسائی ہونے سے پہلے حضرت حبیبہ نے اس کو خواب میں نہایت بری شکل اور بگڑی ہوئی صورت میں دیکھا۔ اگلے دن معلوم ہوا اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے۔ حضرت حبیبہ نے اس کے سامنے یہ خواب ذکر کیا اور اسے اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی، مگر اس نے نہ مانا اور شراب نوشی میں منہمک ہو گیا، حتیٰ کہ اس حالت کفر پر وہیں حبشہ میں مر گیا۔ اس نے حضرت حبیبہ کو بھی عیسائیت کی دعوت دی تھی، مگر یہ اسلام سے نہ ہٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح: حضرت حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا واقعہ خود بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہو گیا اور میں وہیں حبشہ میں ہی تھی، تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ اے المومنین۔ یہ خواب دیکھ کر میں چونک سی گئی۔ پھر میں نے اس کی تعبیر سمجھی کہ انشاءاللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو میرے دروازے پر ایک ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک قاصد آ پہنچا۔ میں نے دیکھا تو وہ بادشاہ نجاشی کی ابرہ نامی باندی تھی جو اس کی خاص خادمہ تھی۔ اس نے آ کر مجھے کہا، بادشاہ سلامت تم سے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ میں تمہارا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ یہ سنتے ہی حضرت حبیبہ نے پیغام لانے والی باندی کو دعا دی، اللہ پاک تمہیں بھی خیر کی خوشخبری دے، اور اس خوشی میں اپنے کنگن، پازیب اور انگوٹھی سب اس باندی کو بطور انعام دے دیے۔ نیز اس باندی نے کہا کہ بادشاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے نکاح کا کسی کو وکیل بنا دو۔ چنانچہ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا نے اپنے ایک رشتہ دار خالد بن سعید کو وکیل مقرر کر دیا جو اس وقت وہیں حبشہ میں مقیم تھے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب سمیت حبشہ میں مقیم تمام مسلمانوں کو بلوایا اور ان کی موجودگی میں توحید رسالت کے اقرار پر مشتمل خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ ان کا نکاح کرا دوں۔ تواضع تعمیل میں نے
حبیبہ کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا، اور میں نے خود اس کا مہر 400 دینار، جس کی مالیت آج جب کہ سونے کا بھاؤ بہت گر چکا ہے، تقریباً 75 لاکھ روپے بنتی ہے، مقرر کیا۔ ادھر سے حضرت حبیبہ کے نامزد وکیل خالد بن سعید اٹھے اور خطبہ پڑھ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کے پیش نظر میں نے حبیبہ بنت ابی سفیان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح میں برکت فرمائے، آمین۔ نکاح منعقد ہو گیا اور نجاشی نے وہ دینار خالد بن سعید کے حوالے کر دیے۔ چونکہ نکاح منعقد ہو چکا تھا، اس لیے لوگ اٹھ کر جانے لگے، مگر نجاشی نے ان کو روکتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے، انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ان کے نکاح کے بعد ولیمے کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کھانا منگایا اور لوگ کھانے سے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت حبیبہ فرماتی ہیں، جب وہ 400 دینار کی بھاری رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار ابراہہ کو دیے اور اسے کہا، اس وقت جب تم میرے پاس نکاح کی خوشخبری لائی تھی تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے خاص مال نہیں تھا، اب میرے پاس یہ مال آ گیا ہے، لہٰذا یہ 50 دینار تم رکھ لو اور ان کو اپنے کام میں لے آنا۔ اس نے یہ 50 دینار بھی نہ لیے، اور جو کچھ میں نے اس کو پہلے دیا تھا وہ بھی اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی مال لینے سے منع کیا ہے۔